الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ دخان کی آخری چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں متقین لوگوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ مجرم لوگوں کو کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے متقین، ایمان والے، تقوی والے، اعمال والے، اچھے کردار والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، یقیناً متقین لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بہترین زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں چند صفات ایسی ہیں کہ جو پوری زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہیں۔ مثلا گھر اچھا ہو، لباس اچھا ہو، گھر والی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بات کا خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، امن ہو، سکون ہو، تو پھر زندگی خوشحال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کے لیے نعمتیں بیان فرمائی ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی خوشحال بنتی ہے۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان المتقین فی مقام امین، کہ متقین لوگ امن والے مکان میں ہوں گے۔ امن ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امن ہو، خطرہ نہ ہو۔ فی جنات وعیون، فرمایا متقین لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین باغات پیدا فرمائے ہیں، بہترین چشمے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ریشم کا لباس پہنے ہوئے، باریک ریشم، دبیز ریشم، پتلے قسم کا ریشم اور گھاٹا بنا ہوا ریشم۔ جس قسم کا لباس پسند ہوگا اسی کے مطابق لباس عطا کیا جائے گا، ریشمی لباس پہن کر۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا استعمال کرنا، سونا کے زیور بنا کر پہننا حرام ہے، ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے ریشم کے لباس بنائے ہیں۔ ریشم کے لباس پہنے گے، حلال ہوگا، جائز ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ تو مکان امن والا، ہر قسم کے باغات، چشمے،
اور بہترین لباس، زبردست لباس۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات اسی طرح ہوں گے، اور ہم ان کو حور عین کے ساتھ بیاہ دیں گے، حور عین کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے، حور عین کے ساتھ ان کو جوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوریں پیدا فرمائی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، بہت پاک دامن ہیں، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی جن و انس نے چھوا نہیں ہے، پاکیزہ، پاک صاف اور خوبصورت حوریں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان متقین کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، جوڑا جوڑا بنا دیں گے، ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ لیکن ایک بات مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، لیکن جو دنیا کی بیوی ہے، ایماندار ہے، نیک اعمال والی ہے، جنت کی مستحق ہے، اور وہ اگر انسان کو جنت میں مل گئی تو اس کا مرتبہ اور مقام ان حوروں سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت کی حوریں۔ جنت کی حوریں تو ان کی خادمہ ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، حوریں بنائی ہیں، اپنی قدرت سے بنائی ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے فرشتے جنت میں فرشتے بھی ہوں گے، جنت کی ہوائیں چلیں گی، خوشبو چلیں گی، فرشتوں کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ فرشتے جہنم میں مقرر ہیں، جہنمیوں پر عذاب دے رہے ہوں گے، فرشتوں کو آگ نہیں جلائے گی، فرشتوں کو تپش گرمی محسوس نہیں ہوگی، ان کو نہ عذاب ہوتا ہے، نہ ان کو جو ہے نا اس راحت محسوس ہوتی ہے اس نعمتوں سے۔ اللہ نے ان کو ایک ڈیوٹی کے لیے مقرر فرمایا، وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان پر بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے، تو جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتے تو خادم ہوں گے ان کے۔ تو جو جنت کی مومنہ عورت ہوگی وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی، اور اس کے غلام ہوگی، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں پر متقین لوگ، جنتی لوگ امن کے ساتھ پھل فروٹ منگوا رہے ہوں گے۔ یہ غلمان سامنے ہوں گے، غلام ہوں گے، ان کو آرڈر کریں گے، حکم فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں پھل لے آؤ، فلاں فروٹ لے آؤ، منگوا رہے، قسم قسم کے پھل فروٹ میوہ منگوا رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اگر ساری نعمتیں مل بھی جائیں تو پھر بھی موت کا خطرہ تو ہے نا، موت آ کے یہ سب کچھ ختم کر دیتی، بلکہ موت کی فکر بھی اس زندگی کو تلخ بنا دیتی کہ جتنا بھی میرے پاس مال و دولت جمع ہو جائے، اسباب جمع ہو جائیں، لیکن موت تو آنی ہے نہیں، اس کی فکر ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن جنت میں یہ فکر بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی، فرمایا پہلی موت جو واقع ہو چکی ہے اس کے علاوہ جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی، جنتیوں کو دوسری موت کا کوئی ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا، فکر ہی نہیں ہوگی کہ موت آ جائے گی، جنت سے ہم محروم ہو جائیں گے، نعمتوں سے نہیں، جنت بھی ہمیشہ کے لیے، ایمان والے جنت میں رہنے والے یہ بھی ہمیشہ کے لیے، نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے، حوریں بھی ہمیشہ کے لیے، اور زندگی بھی ہمیشہ کے لیے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور فرمایا کہ بہت بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اب جہنم کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، نافرمانی ہو جائے گی، جہنم میں چلے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ ہو، جنت میں رہنے والے۔ تو کتنی بڑی خوشی ہوگی، کتنا اطمینان ہوگا کہ اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔
فضلا من ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی طرف، آپ کے پروردگار کے فضل سے ہی سب کچھ ہوگا، رب کے فضل سے سب کچھ، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ والی زندگی ملے گی، کیسے ملے گی؟ رب کے فضل سے ملے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی رب کے فضل کے بغیر جنت حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کی توفیق ہے، یہ اللہ کے فضل کی علامت اور نشانی ہے۔ جس آدمی کو نیک اعمال کی، ایمان کی توفیق مل گئی، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، فضل کا امیدوار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی۔ جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، جہنم سے محفوظ ہو گئے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، زبردست کامیابی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ کریمہ کی آخری آیات میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا، بہت آسان کر دیا، تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے آسانی کے ساتھ نصیحت حاصل کر سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو جن میں طلب ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جن میں ہدایت کی طلب ہے، حق کی طلب ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبان پر اس قرآن کو آسان فرما دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، اور جو لوگ نصیحت قبول نہیں کر رہے تھے تو فرمایا ان کے بارے میں حکم ہے آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، انجام کا انتظار کریں۔ آپ اچھا انجام کا انتظار کریں، وہ برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، انجام ایک دن ضرور ملے گا۔ تو الحمدللہ آج سورۃ دخان کی آخری آیات کے درس تھا، سورۃ دخان مکمل ہوئی۔ تو دعا ہے کہ اس سورۃ کریمہ میں جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بقیہ سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی رضا کے لیے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔